ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت سے یعنی مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد عرض ہے، اور دوسری مناسبت بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو آیہ ولایت ہے یہ بھی جو 20 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے۔ یہ آیہ ولایت جب امیر المومنین علیہ السلام نے وہ سائل آیا اور اس نے سوال کیا اور اس کو کسی کی طرف سے کچھ نہ ملا، تو یہ کہتا ہوا مسجد النبی سے نکلا کہ خدایا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے رکوع کی حالت میں یہ انگوٹھی راہ خدا میں دے دی، اور اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے۔ مختلف مناسبتوں سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ خبر پھیلی مدینہ میں کہ علی نے وہ حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی، اس کی وجہ سے یہ آیہ ولایت نازل ہوئی ہے۔ تو حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بٹھا دی گئی کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ انگوٹھی اس کی کیا قیمت تھی جس کی وجہ سے آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ اس کی قیمت شام یعنی آج کا جو سوریہ ہے اس کے 1 سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر اس کی قیمت تھی، جس کی وجہ سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اگر یہ انگوٹھی کی زیادہ قیمتی ہونے کی وجہ سے اگر آیت نازل ہوتی ہے تو پھر یہ تو 1.5 سطر کی آیہ کریمہ ہے نا۔ سورہ دہر جو ہے وہ بڑا ہے یا یہ ایک آیہ ولایت بڑی ہے؟ سورہ دہر پورا سورہ ہے اور یہ ایک یا 1.5 سطر کی آیت ہے۔ وہ جو 3 دن کا افطار کے لیے تیار شدہ کھانا اہل بیت نے رسول کو دیا تھا، 1 دن یتیم کو، 1 دن مسکین کو اور 1 دن اسیر کو، وہ 3 دن کے کھانے کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو راہ خدا میں دیا جا رہا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، یہ خدا یہ نہیں دیکھتا۔ خدا اس کے پیچھے، اس کار خیر کے پیچھے جو نیت یا خلوص کار فرما ہے نا، اس کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اسی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ کی راہ میں اس کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر ان کو کھانا کھلانے کے بعد ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں راہ خدا میں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور تمہیں کھلا کے نہ تم سے کسی صلہ کی توقع رکھتے ہیں نہ کسی شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ عمل کے للہ ہونے کے نتیجے میں کہیں سورہ نازل ہوتا ہے، کہیں آیت نازل ہوتی ہے۔ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ شب ہجرت امیر المومنین بستر رسول پر سوئے تو یہ آپ کی جانثاری کے بارے میں، فداکاری کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ تو معیار جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی کی قیمت زیادہ ہے، اور پھر یہ معقول نہیں ہے کہ علی اتنی قیمتی انگوٹھی جو ہے نا وہ پہنے۔ عقیق کی ہوگی، ہم نے اس عقیق کو جو چیک کر کے جو ہے نا وہ کہیں لیبارٹری میں وہ اس کا ٹیسٹ نہیں کرایا، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا تھا یا علی تختم بالعقیق الاحمر،
سرخ عقیق پہنا کرو، سرخ عقیق۔ آپ کا کیا خیال ہے، علی نے رسول کے اس حکم کی تعبیر کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ عقیق احمر، سرخ عقیق کی ہوگی۔ سونا کی تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، سونا مرد پر جو ہے نا وہ حرام ہے، چاندی ہوگی۔ ہاں، دنیا میں کوئی جو ہے نا وہ ایسا چاندی نہیں ہے، نہ کوئی ایسے عقیق ہے کہ جس کی قیمت جو ہے وہ شام یا سوریہ کے ایک سال کے ٹیکس کے جو ہے وہ برابر ہے۔ بس آیت اگر نازل ہوتی ہے تو علی کے خلوص کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ انگوٹھی کی قیمت جو ہے وہ تھی۔ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں شیخ محسن علی صاحب کی تفسیر ہے، تفسیر الکوثر۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ تقریباً حضرت عبداللہ ابن عباس، یعنی جن راویوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ امیر المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب آپ نے اس سائل کو انگوٹھی دی، اس کو ان راویوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسلم، سلمت بن کہیل، انس بن مالک، عتبہ بن حکیم، عبداللہ بن ابی، ابو ذر غفاری، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ بن غالب، عمرو بن العاص، ابو رافع، خود امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ ان راویوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب ان راویوں سے کن کن کتابوں میں یہ روایت نقل ہے، وہ کتابیں یہ ہیں: تفسیر طبری، یہ ساری ہماری اہل سنت برادران کی کتابیں ہیں۔ تفسیر طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186، واحدی کی کتاب اسباب النزول، شواہد التنزیل میں ابن عباس سے 5 روایات موجود ہیں۔ اچھا جی، انصاب الاشراف بلازری، غرائب القرآن نیشاپوری، تفسیر در منصور سیوطی، اور لباب النقول فی اسباب النزول، تفسیر سمرقندی، البحر المحیط، ان تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جب آپ نے حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ دی تھی۔